بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو انتہائی بری خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج فیصل آباد میں ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا اور ہیلتھ کارڈ لوگوں میں تقسیم کیے، اور اس موقع پر انہوں نے بڑی جذباتی اور بڑی غصے میں تقریر کی اور اپوزیشن کو بڑا برا بھلا چور ڈاکو کہا۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز میں آج خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر سے کروں گا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کی جانب سے 27 مارچ 2022 کو ہونے والے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کو معطل کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جبکہ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے، اور اس میں حال ہی میں سپریم کورٹ میں تعینات ہونے والی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک شامل تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے چند روز قبل خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ہونے والے 18 اضلاع میں جو الیکشن کا شیڈیول تھا وہ معطل کر دیا تھا، اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ درخواست گزاروں کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ 5 اضلاع میں برف باری کی وجہ سے جو ہے نا انتخابات معطل کیے جائیں۔ تاہم ایبٹ آباد بینچ جو تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا، تاہم الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے کی موجودگی کے بغیر ہی اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور تمام 18 اضلاع میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابات کو معطل کر دیا۔ تاہم اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی کہ ہمیں سنے بغیر ہی پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کی جانب سے الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی تو دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل افنان کریم کنڈی نے عدالت کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کی جانب سے ہمیں سنے بغیر ہی فیصلہ کیا گیا، ہمیں جو نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ 1 فروری کو سماعت تھی، تاہم ہمیں 2 فروری کو نوٹس موصول ہوا۔ اس پر مختلف عدالت کی جانب سے آبزرویشنز بھی دی گئیں، جس کے مطابق جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کو فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ موسمی حالات خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا، عدالت نے نہیں۔ ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے الیکشن شیڈول کو مؤخر کرنے کا حکم معطل کر دیا اور فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، اب میں آج آپ کو PTI کے لیے دوسری دن کی بڑی خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما محمد فیصل واوڈا کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 62(1)(f) کے تحت امریکی شہریت چھپانے پر نااہل قرار دے دیا ہے، اور یہ ان کی نااہلی تاحیات ہے، جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف اور سردار جہانگیر خان ترین کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فیصل واوڈا کی جانب سے جب 2018 کا الیکشن 25 جولائی کا لڑا گیا
تو انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو انہوں نے بیان حلفی دیا کہ میں امریکی شہریت تھی میری دوہری، تاہم میں یہ نامینیشن پیپرز فائل کرنے سے قبل اس کو سرنڈر کر چکا ہوں۔ تاہم بعد میں تقریباً 1 سال بعد درخواست گزاروں نے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف سے یہ 600 ووٹوں سے جیتے تھے وہاں پہ گزشتہ انتخابات میں فیصل واوڈہ کراچی کی سیٹ سے، تو جہانگیر خان جدون نے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے قادر خان مدوخیل، انہوں نے فیصل واوڈہ کی اس دوہری شہریت کا کیس الیکشن کمیشن میں بھی دائر کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کیا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب گزشتہ برس 10 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے روز ہی فیصل واوڈہ نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا اور پھر آ کر وہ سینٹ کا الیکشن انہوں نے اس میں ووٹ بھی ڈالا بعد میں آ کے قومی اسمبلی میں، اور اسی روز سندھ اسمبلی سے وہ جنرل سیٹ پر سینیٹر بھی منتخب ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر۔ تاہم پھر اسی روز جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا کہ جی فیصل واوڈہ کیونکہ نشست سے مستعفی ہو چکے ہیں اس لیے یہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ تاہم پھر درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن میں درخواستیں اپنی دائر بھی کیں اور ان کی پیروی جاری رکھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا کیس ہے اور غلط بیانی کا کیس ہے، تو اس پر 2-2.5 سال سماعت ہوتی رہی ہے۔ پھر ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور آج فیصلہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممبران شاہ محمد جتوئی اور نثار احمد درانی کے جانب سے آج فیصلہ سنایا گیا اور فیصل واوڈہ کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈہ کی بطور سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا اور اس کو نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، ان کو ڈی نوٹیفائی بطور سینیٹر کر دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری حکم نامہ بھی 27 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ فیصل واوڈہ نے 2-2.5 سال میں جتنے بھی انہوں نے بطور وزیر اور بطور MNA جو بھی مراعات اور سہولیات میسر انہوں نے استعمال کی، ان سے فائدہ اٹھایا، وہ سب ان سے پیسے ریکور کیے جائیں۔ تو یہی فیصل واوڈہ ہیں جو بہت ٹی وی چینلوں پہ آتے تھے اور آ کر دیگر جماعتوں کے لیڈران کو چور ڈاکو کہتے تھے، حالانکہ یہ خود چور اور ڈاکو ثابت ہوئے ہیں اور آج ان پہ یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ ان کے پاس ابھی دوبارہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں دوبارہ بحال کر دے اور پھر لمبے عرصے تک کیس چلتا رہے اور اسی طرح حکومت کی مدت بھی پوری ہو جائے۔ تو میں اپنے ملک کے عدالتی نظام کے بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، تو امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں انصاف ہی کریں گی اور بر وقت فیصلے بھی کریں گی۔ اب میں آتا ہوں آج کی تیسری خبر پر، جو کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ فیصل آباد کے حوالے سے ہے۔ آج وزیراعظم عمران خان نے فیصل آباد ڈویژن میں ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا اور لوگوں میں یہ ہیلتھ کارڈ تقسیم بھی کیے۔ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مختلف ملاقاتوں پر اور اس کے علاوہ حکومت کی اتحادی MQM اور کاف لیگ سے ملاقاتوں پر سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ملاقاتوں پر کافی برہم دکھائی دیتے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی
اور انہیں حکومت سے فارغ کیا جائے گا۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان سخت غصے میں تھے، اور یہاں تک کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کی بجائے پھر انہوں نے وہ اردو کا ترجمہ آج پڑھ کے سنایا، اور پھر شدید غصے میں ان کا گلا بھی خشک ہو گیا اور بار بار وہ کھانستے بھی رہے، اور انہوں نے تقریباً 3 مرتبہ دوران خطاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہیلتھ کارڈ پروگرام شروع کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 400 ارب روپے ہم ہیلتھ انشورنس پر صوبے میں لگا رہے ہیں، جو کہ بڑی رقم ہے اور اتنی رقم کبھی کسی نے نہیں لگائی۔ اچھا، جو سپر چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کے اتحادی جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی کہتے رہے ہیں، پرویز الہی ان کے بڑے بھائی ہیں، کزن ہیں، چودھری شجاعت حسین قافلی کے سربراہ ہیں، وہ بھی کچھ عرصہ قبل بیمار ہوئے تھے اور وہ جرمنی سے علاج کروا کے آئے ہیں۔ تو آپ کی حکومت کو 3.5 سال تو گزر گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا ملک میں ہیلتھ کا سسٹم اور دیگر سارے کام بڑے کر دیے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ نے کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنایا کہ جہاں پر وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ اور آپ نے سپر چوروں کا ٹولہ آج لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زرداری صاحب ملتے ہیں چودھری شجاعت حسین سے یا شہباز شریف سے، اور شہباز شریف سے MQM والے ملتے ہیں، تو یہ سارے چور ہیں، اور چور یہی آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور آپ کی حکومت بھی انہی چوروں کے سر پر ہی قائم ہے، کیونکہ MQM اور کاف لیگ اگر آپ کی حکومت سے الگ ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیٹیں تو ٹوٹل 156 ہیں اور 158 ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اور آپ انہی چوروں کی وجہ سے بیٹھے ہیں جن کو آپ سپر چور کہہ رہے ہیں، جبکہ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 20 سال تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ خان صاحب کا کہنا تھا۔ زرداری کو نون لیگ نے جیل میں ڈالا تھا، تحریک انصاف نے زرداری کو جیل میں 2 دفعہ نہیں ڈالا تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ زرداری اور شریف امیر ہو جائے۔ ڈاکٹر نرسز کی پاکستان میں دنیا میں سب سے بری ریشو ہے، پاکستان میں سب سے کم ڈاکٹرز اور نرسز آبادی کے لحاظ سے ہیں۔ سندھ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے ہیں، اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ زرداری صاحب چیک بک چوری کے پیسے سے لوگوں کو خریدنے کے لیے آ گئے، کبھی کسی سیاستدان کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، اور بلکہ انہوں نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، کسی کی نقل اتارنے سے، کسی کے خلاف الزام لگانے سے، اور کوئی بھی غلط بات کرنے سے انہوں نے سخت منع کیا ہوا ہے۔ اور آپ ایک طرف ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں اور ملک کے سربراہ ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی یہی ہدایات اور بتاتے ہیں اور دیتے ہیں کہ لوگوں کا مذاق کس طرح اڑانا ہے۔ اور اگر زرداری صاحب لوگوں کو چوری کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے نیک اور ایماندار ہیں۔ سارے جتنے بھی 3.5 سال میں اسکینڈل آئے ہیں، چاہے وہ چینی کا ہو، آٹے کا ہو، دوائیوں کا ہو، LNG کا ہو، اور دیگر جتنے بھی ابھی کھاد کا اسکینڈل ہے، لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی، بلیک میں مل رہی ہے، لوگوں کو کسانوں کو قطاروں میں لگایا ہوا ہے، سارے اسکینڈل آئے ہیں، اور آپ کے کتنے وزیر مشیر آپ کے بھاگ گئے ہیں، استعفے دے گئے ہیں، اور کسی کے خلاف کوئی آج تک آپ نے کارروائی کی ہے؟ یہ سارے چور ڈاکو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سیاست میں اس لیے آیا تھا کہ یہ دو چور بڑے بڑے ڈاکو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی، میرا آنے کا مقصد یہی تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان ملک کو لوٹتے رہیں گے، ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔
تو خان صاحب یہی چور اور ڈاکو نواز شریف صاحب ہیں جن سے آپ نے اپنے شوکت خانم ہسپتال کے لیے اپنی والدہ کے نام پہ پلاٹ بھی لیا تھا حکومت پنجاب سے، اور انہوں نے آپ کو بڑی رقم بھی ہسپتال کی تعمیر کے لیے دی تھی، اور وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو بتاتے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ کس طرح میرے دفتر میں عمران خان صاحب آ کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو خان صاحب اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج آپ کی حکومت کو 3.5 سال ہو گئے ہیں، آپ جس طرح بھی حکومت میں آ گئے، جو بھی آپ نے سہارا لیا ہے تو یہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ نے کوئی سدا یہاں نہیں بیٹھے رہنا ہے، اور نہ ہی آپ نے کوئی قیامت تک یہاں پہ زندہ بھی رہنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے بندے کا کب فوت ہو جائے۔ آپ کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ اب جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا اور دوسروں پہ الزامات لگانا چھوڑیں اور اللہ اللہ کیا کریں۔ اب عمران خان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ جو معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں آج کیا ہے۔ تو خان صاحب اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کفار ہیں میں ان کو دنیا میں ہی جو کچھ ہے ان کے حصے کا وہ دے دوں گا، اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے۔ تو یہ آپ بالکل غلط باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے تو ان کو جو ہے نا وہ امیر ہو جائیں گے اور وہاں پہ خوشحالی آ جائے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ اس وجہ سے وہ خوشحال نہیں ہیں کہ جی وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ انتہائی آپ غلط باتیں کرتے ہیں، اسلام کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سے میری مہربانی کی درخواست یہی ہے کہ آپ اس طرح کی جو جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا وہ نہ کیا کریں۔ اسی دوران اذان ہوئی تو عمران خان نے فرمایا کہ اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے آج آپ سے ابھی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان کے بیٹے کی شوگر مل کے چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپے آ جاتا ہے۔ دوسرے ہاں نام ان کو نہیں آ رہا تھا، پھر انہوں نے پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ مسرور انور کے اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آ جاتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرتا ہے۔ برطانیہ میں ہوتا تو پارلیمنٹ کیا کہیں شکل دکھانے کے نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے۔ یہاں پارلیمنٹ میں ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر جو اصل میں نوکری کی درخواست ہوتی ہے کہ مجھے پھر سے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے اور بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے۔ تو خان صاحب جو شوگر ملوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں، سردار جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور دیگر بھی جو ہمایوں اختر خان وغیرہ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جس طرح کے اکاؤنٹس میں اگر حمزہ شہباز کی ملوں کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اسی طرح کے پیسے ہیں، تو ایف آئی اے کی یہ رپورٹ تھی جس میں یہ جہانگیر ترین صاحب کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھی اسی طرح کے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ تو آپ نے جہانگیر ترین کو تو نہیں پکڑا، نہ جیل میں ڈالا ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پیچھے لگے ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن ہے، نون لیگ ہے، تو ان کی صبح پیشی بھی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ اور دوسری جانب آپ کے جو اپنے تھے پارٹی کے جن کی ملیں تھی شوگر، ان کو تو آپ نے کسی کو نہیں پکڑا، نہ کسی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے سب کو۔ حالانکہ جہانگیر ترین کو تو آپ کے جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے جا کے خود عدالت میں کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں ان کی گرفتاری نہیں مطلوب اور ان کو ضمانت دے دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، یہ لمبی تاریخیں لے رہے ہیں اور جج لمبی تاریخیں دے رہا ہے اور کیس نہیں سنتا، اور بھی سنے گا، سنتا تو ہے اور بھی سنے گا، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو، جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے جیل میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اب بجائے پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں۔ میں ساری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ، رول آف لا،
قانون کی بالادستی، اس کے اوپر ایک معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے سارے قبضہ گروپوں کو اس ملک کے نظام کے نیچے لے کر آنا ہے۔ تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز میں کہ وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں اب چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، ابھی 3.5 سال میں ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری جو اسکیمیں تھیں وہ اب زمین پر آنے والی ہیں۔ اب روز نئے منصوبے، بڑے بڑے منصوبے عوام کے سامنے آئیں گے۔ جس راستے پر پاکستان نکل گیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اب وہ پاکستان بنے گا جس کا ہمیشہ میں خواب دیکھتا تھا۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو میڈیا سے بڑا گلہ ہے اور چاہتے ہیں کہ میڈیا پر یہ ڈسکس نہ ہو کہ جی پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نیوٹرل امپائر بٹھاؤں گا۔ خان صاحب، کدھر امپائر بٹھائیں گے آپ؟ یہی میڈیا ہے اور یہی پاکستان کے لوگ ہیں۔ ابھی آج بھی جو کنٹونمنٹ بورڈز کے کچھ سیٹوں پہ الیکشن ہونے تھے تو وہاں بھی نون لیگ جیتی ہے، پنڈی میں بھی جیتی ہے، لاہور میں بھی جیتی ہے۔ تو خان صاحب، آپ کو لوگ اب ووٹ چھوڑ نہیں دیں گے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ ماریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارا میڈیا بند کر دیں، تو خان صاحب آپ پھر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یوٹیوب چینل سب کچھ بند کر دیں اور اپنا ایک پی ٹی وی رکھیں اور اس پر اپنے فواد چودھری کو بٹھائیں، فیصل جوید کو بٹھائیں، فروخ حبیب کو بٹھائیں، فردوس عاشق کو بٹھائیں، حسان خاور کو بٹھائیں اور عثمان بزدار کو بٹھائیں، اور آپ خود بھی سارا دن بیٹھے رہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی ہماری بڑی کارکردگی ہے، پچھلے سارے چور ڈاکوئی تھے۔ تو خان صاحب، یہ چیزیں آپ کی ہونے والی نہیں ہیں۔ میڈیا جیسا بھی لولا لنگڑا آزاد ہے وہ آپ کی کارکردگی عوام کو دکھاتا رہے گا، اور آپ میڈیا سے بڑے ڈرتے ہیں اور بڑا آپ کو گلہ ہے کہ جی میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہے۔ تو خان صاحب، یہ سسٹم تو جاری رہے گا اور آپ اپنا ٹائم پورا کریں۔ 1.5 سال رہ گیا ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کی حکومت کو چلتا کیا جائے، میں اس حق میں ہوں کہ آپ جو 1.5 سال رہتا ہے وہ پورا کریں۔ اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ روز روز نئے منصوبے آئیں گے اور آپ کے جو اسکیمیں ہیں وہ اب زمین پر آنے والی ہیں۔ خان صاحب، 3.5 سال گزر گئے ہیں تو آپ کا کوئی منصوبہ زمین پر نظر نہیں آیا ہے، تو 1.5 سال میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اب مہربانی کریں اور چلیں، جو بھی ٹائم ہے آپ اس میں کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ جو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، اس سے آپ صحت کے جو سرکاری نظام ہے پہلے موجود اس کو تباہ کریں گے، اور آپ تو ایک دفعہ ہیلتھ کارڈ دیں گے اور پھر کیا سرکاری اسپتالوں کو بھی بند کر دیں گے، اور آپ کا جب 1 سال ختم ہوگا تو پھر نہ سرکاری اسپتال ہوگا اور نہ لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا سکیں گے۔ تو مہربانی کر کے میری تو درخواست ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں کو اتنا مضبوط کریں اور ان کو اتنے فنڈ دیں اور ڈاکٹرز اور نرسز تعینات کریں کہ وہاں پر غریب امیر سب کا علاج مفت ہو سکے اور کسی ہیلتھ کارڈ کے ڈرامے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور یہ میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔